حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خادم کہتا ہے مجھے ایک دن فرمانے لگے، یعنی خادم کو، غلام کو فرمانے لگے یار کپڑے تیرے بھی پرانے ہو گئے ہیں تو میرے بھی ہو گئے، چل خریداری کرنے نہ چلیں۔ کہتے مجھے لے گئے بازار اور 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے، ایک خاصا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے۔ کہتے ہیں وہ تھیلے میں ڈالے، اٹھانے میں نے تھے، میں نے وہ اٹھائے اور میں چلنے لگا۔ کہتے ہیں جب وہ چوک آیا نا جہاں سے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر میں جانا تھا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے لا بھی بیٹا میرے والا سوٹ مجھے دے دے۔ تو بالکل طے شدہ بات تھی، میں نے وہ مہنگا جوڑا نکالا اور حضرت علی کی طرف بڑھایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا، میں نے ایک علت بیان کی، ایک لاجک بیان کی۔ میں نے کہا حضور یہ آپ رکھیں اور یہ جو سستا ہے یہ میں رکھتا ہوں۔ فرمایا وجہ؟ کہنے لگا حضور وجہ بڑی سادی سی ہے، ایک پورا فلسفہ اس کے پیچھے، اور فلسفہ یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں، تو آقا مہنگا پہنے اور غلام سستا پہنے۔ تو حضرت علی وہ والے عالم ہیں جن کو علم بھی مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے، تو اب حکم بھی کر سکتے تھے کہ نہیں تو لا میں نے وہی پہننا ہے، حکم بھی کر سکتے تھے، لیکن اس نے دلیل دی تھی نا، دلیل دی تھی نا، تو پہلے اس کی دلیل کو توڑنا ضروری تھا۔ حضرت علی کہنے لگے فلسفہ ہی تو نے بیان کرنا ہے تو اپنے والا نہ کر، تو میرے والا کر۔ اس نے کہا حضور کیا مانا؟ آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا ہے کہ مہنگا جوڑا میں پہنوں گا اور سستا جو ہے وہ تو پہنے گا۔ فرمانے لگے تو نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ میں آقا ہوں تو غلام ہے، تو فرمایا تو میرے والی علت لینا۔ حضور وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تو پہن مہنگا اور میں پہنتا ہوں سستا، دلیل یہ ہے کہ تو جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، تو جوانوں کو پہننے چاہیے مہنگے کپڑے، بوڑھوں کا تو سستوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو وہ خادم کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا، اور پھر وہ قیمتی جوڑا مجھے دے گئے اور سستا جوڑا وہ لے گئے۔ کہتے ہیں شیر خدا تو چلے گئے، لیکن ساری زندگی میں سوچتا رہا کہ کائنات میں دوبارہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے صحیح، یہ ملیں گے صحیح۔ احساس کی جب شدت ہوتی، اب یقین کریں اس ملک کے اندر 2 چیزیں اتنی شدت سے عام ہوئی ہیں، اتنی شدت سے، ایک پروٹوکول، ایک VIP کلچر۔ ان دونوں چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا۔ اب تو بہت سارے غریب ایسے ہیں جو بیچارے قریب ہی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں نہیں میرے والا کام ہی نہیں، وہ پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں۔ کچھ لوگ بیچارے بالکل پیچھے ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ وہ کبھی حکومت بدلتی ہے تو ان سے کہا جائے نا حکومت بدل گئی ہے، تو وہ 2 حرفی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی آ جائے ہم نے تو محنت کر کے کھانا ہے، صبح کام پہ جائیں گے تو شام کو روٹی کھائیں گے۔ وہ بہت سارے نظام سے، لیکن نا یہ سیاسی تبصرے وہ بندہ کرتا ہے جو روٹی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور جس بیچارے کو پتہ ہے نا کہ جو گھی صبح لایا تھا وہ ختم ہو گیا، اور صبح بچوں نے ناشتے کے لیے جب پراٹھے مانگنے ہیں تو گھی کوئی نہیں، تو وہ پھر سیاسی تبصرے نہیں کرتا، وہ تو تکلیف میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا احساس کی دولت تقسیم کی تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عصر کی نماز کی اقامت پڑھ دی تھی، ایک بدو آیا، ایک یہودی کا غلام، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں میرا چھوٹا سا کام کر دیں تو میری وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا اقامت ہو چکی تھی، فرمایا تم بیٹھ جاؤ میں ذرا اس بدو کا کام کر کے آتا ہوں، تم ذرا بیٹھو، میں صرف اشارے کرتا ہوں آپ کو ملے گا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ کا قرضہ اتارنا تھا تو سرکار کھیت تک گئے اور باقاعدہ سفارش کی ان کی۔ اب تو لوگ کہتے ہیں نا جب تک وہ خدمت کر رہا ہے تو تب تک وہ خدمت گزار ہے، کہیں الجھ جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اور میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو میاں جب آپ کے پاس تھا، آپ کا ورکر تھا، تب ذاتی مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ اب وہ الجھ گیا ہے تو ذاتی مسئلہ ہے۔ ایک عورت رو رہی تھی تو سرکار سفارش کے لیے اس کے ساتھ نہیں چلے گئے تھے کہ میری مالکن مجھے مارے گی؟ آپ کتب حدیث کتب سیرت کو پڑھیں، یہی وجہ تھی کہ حضور کے غلاموں میں وہ درد آیا، بڑے زور شور سے آیا
امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس شخص کا آپ جاہ و جلال دیکھیں نا تو کسریٰ کا بادشاہ کہتا ہے عمر ملنا ہے، تو عمر فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، میں نہیں ملتا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی، یہ جاہ و جلال ہے۔ اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ کیا ہے، چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رات کو گھوم رہے ہیں۔ سامنے ایک خیمہ نظر آ گیا، سیدنا فاروق اعظم قریب گئے تو ایک آدمی خیمے میں ہے اور بڑی پریشانی میں ہے، اندر سے نکلتا ہے پھر اندر جاتا ہے۔ فرمایا خیریت ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے آیا ہوں، امیر المومنین سے ملنا تھا، رات ہو گئی یہیں، میری بیوی کہ ہاں ولادت ہونی اور وقت قریب آ گیا، وہ تکلیف میں، تو یہیں خیمہ لگا کے میں نے بٹھا لیا ہے۔ تو غلام آپ کون ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے تو مجھے چھوڑ میں ابھی آیا۔ گھر گئے حضرت عمر، توجہ ہے میری بات پر، بس سمیٹنے لگا ہوں، گھر گئے اور خاتون اول سے کہا، ملکہ سے کہا، اپنی اہلیہ سے فرمایا، فرمانے لگے کوئی نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگی بڑا ارادہ ہے۔ تو کہنے لگے پھر بچے کی ولادت کے لیے جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے وہ ساتھ لے لو۔ میں آپ کو اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کے نعرے سے لوگ کانپ جاتے ہیں، لیکن وہ اصول اپنی جگہ پہ اور انسانوں کا پیار اپنی جگہ پہ۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، انہوں نے کہا کچھ چنے لے لیں، کچھ جو ہے وہ گھی لے لیں، کچھ سرکہ لے لیں، اور آپ یہ ساری چیزیں ڈال کے تو پکائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہا جلایا۔ وہ شخص کہتا ہے جب عمر پھونکے مارتے تھے نا آگ میں تو میں ان کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھتا تھا۔ حضرت عمر نے چولہا جلایا، اوپر کھانا رکھا، وہ جو کہا تھا وہ آپ کی اہلیہ اندر چلی گئی خاتون کے پاس۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے 2-3 دفعہ حضرت عمر کو کام بتایا تو میں نے سمجھا کوئی غلام ہے، امیر المومنین نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ رات کو مسافروں کا خیال رکھنا، تو میں انہیں کہتا غلام ادھر آ پانی لے کے آ، تو عمر دوڑے آتے، وہ ڈیوٹی کرتے رہے۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اندر سے جناب عمر کی اہلیہ بولی، کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، دھڑام سے گرا، میں نے تو عمر کا جلال سنا ہوا، میں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ عمر ہیں، آپ کیا خیال ہے آپ کا، لوگ باتوں سے بڑے ہوتے ہیں؟ کردار انسان کو بڑا کرتا ہے، کردار اسے زندہ رکھتا ہے، کردار اسے جینے کا ڈھب اور حوصلہ دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے آپ عمر ہیں؟ جناب فاروق اعظم کہنے لگے ہاں میں عمر ہوں، تمہیں ضرورت کی ساری چیزیں میں نے دے دی ہیں، باقی صبح آنا اور جس کام تم آئے ہو وہ بھی کیا جائے گا۔ اس نے پیر پکڑ لیے، امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا اٹھ میرے سینے سے لگ، تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے نیکی کمانے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ اپنی زندگی میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال کریں، عقائد مضبوط رکھیں۔ ہمارے اندر کوئی آ جاتی ہیں نا کمزوریاں، انسان ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے احساس پیدا کریں۔ تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا دیکھیں نا، اگر میرا نالائق بچہ نہیں پڑھتا تو سارے پیسے اس پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بہن کا بچہ جو لائق ہے تو اس پر کیوں نہ پیسے خرچ کر دیے جائیں، ایک لائق آدمی تیار کر لیا جائے۔ احساس پیدا کریں گے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کس تیزی کے ساتھ لوگوں کے مسائل میں کمی آتی ہے اور خیر تقسیم ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا مالک